جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ماہنور اور اس کی ماں فنکشن میں کوئی نہ کوئی بدمزگی ہی کریں گی، تو امید کے عین مطابق ماہنور کی ماں نے فنکشن میں ایسی بدمزگی کی کہ سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ فبیہا کی والدہ کو کینسر ہے، یہ بات اس سے چھپائی جا رہی تھی تاکہ اتنی بڑی بیماری کا سن کے کہیں وہ اپنی ہمت مت ہار دے، لیکن ماہنور کی ماں سب کے سامنے یہ بات بتا دیتی ہے کہ پورے خاندان کو تو پتا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کینسر ہے۔ اب فبیہا کی والدہ تو واقعی ہی حیران ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں سچ میں نہیں پتا تھا۔ انہیں یہی لگتا تھا کہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے جس کی وجہ سے مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ زندگی کی طرف واپس تو وہ کوشش کر کے بھی نہیں آ رہی تھیں اور خود کو دن بہ دن کمزور سے کمزور ترین محسوس کر رہی تھیں، لیکن ایک دم سے یہ جان جانا کہ آپ کو ایسی کوئی بیماری ہے، یہ تو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اور پھر فبیہا تو ویسے ہی بہت لڑاکا ہے، وہ تو آگے سے کوئی ایسا جواب دے گی کہ صحیح بدمزگی ہوگی۔ حالانکہ فنکشن بہت اچھا سٹارٹ ہوتا ہے، ماہنور کی ماں اسے جتنے لیکچرز دیتی ہے کہ تم نے شاہویر کے ساتھ ساتھ اس کی بغل میں گھس کے بیٹھنا ہے تاکہ سب کو پتا چلے کہ صرف تم ہی اس کی بیوی ہو، ایمان کے ساتھ بیٹھنے کا اسے موقع ہی نہ دینا۔ لیکن اتنا ہی شاہویر اسے اگنور کرتا ہے اور ایمان اور اپنے بچے کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، اور دور کھڑی یہ دونوں ماں بیٹیاں صرف جلتی ہی رہتی ہیں۔ ایمان کے والد، جو کہ پہلے تو یہی سوچ رہے تھے کہ وہ فنکشن پہ بالکل نہ جائیں کیونکہ انہیں نہ شاہویر کا سامنا کرنا تھا اور نہ ہی آصف صاحب اور عنبر بیگم کا سامنا کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے وہ چلے ہی جاتے ہیں۔ پر ہاں، آصف صاحب سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ راہم، جو کہ ایمان کا بہت اچھا دوست بھی ہے، وہ تو فنکشن میں ایسے آگے آگے پھر رہا ہوتا ہے جیسے ایمان کا سگا بھائی ہو، اور یہ بات سبھی لوگ نوٹس کرتے ہیں۔ آصف صاحب تو رفیق صاحب کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ بہت ہی خوش قسمت ہیں، آپ کو داماد بہت اچھا ملا ہے، لیکن شاید آصف صاحب یہ بات کرنے سے پہلے بھول جاتے ہیں کہ ان کا پہلا داماد تو ان کا اپنا ہی نکما بیٹا تھا جس نے ایمان جیسی لڑکی کو بالکل اچھی زندگی نہیں دی۔ پر رفیق صاحب ان کو جلد ہی ریمائنڈ کرا دیتے ہیں اور صاف ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی صاحب، کسی کی شکل پہ تھوڑی نہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے، یہ سب چیزیں تو شادی کے بعد ہی پتہ چلتی ہیں۔ اور دیکھا جائے تو انہوں نے واقعی 100% ٹھیک بات کہی ہے، شادی سے پہلے تو ہر کوئی اچھا ہی بن کے دکھاتا ہے، اصلیت تو شادی کے بعد ہی سامنے آتی ہے، جس طرح شاہویر کی شادی کے فوراً بعد سامنے آ گئی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ شاہویر کے سامنے بھی ماہنور کی اصلیت اس سے شادی کرنے کے بعد ہی آئی، ورنہ تو شاید اگر اس سے شادی نہ ہوتی تو زندگی بھر اس کے عشق میں مبتلا رہتا اور اس کے اوپر پیسے لٹانے کے لیے تیار رہتا۔ اب ماہنور کی اصلیت دیکھنے کے بعد ہی اسے ایمان کی مزید قدر ہو رہی ہے۔ عنبر بیگم بہت ہی اچھی دادی اور بہت اچھی ساس ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، جس طرح عقیقے کی ساری کے سارے کھانوں کی تیاری وہ اپنے ہی ہاتھ سے کرتی ہیں۔ ایمان تو لاکھ انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ کھانا باہر سے منگا سکتے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، لیکن وہ خود ہی کہہ دیتی ہیں کہ یہ کام تو میں روزانہ کرتی ہوں، اور پھر اپنے پہلے پوتے کے لیے بناتے ہوئے تو مجھے اور بھی خوشی محسوس ہوگی، اور ایمان کو بھی وہاں سے بھیج دیتی ہیں کہ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، جاؤ اور جا کے تیار ہو، مہمانوں میں سب سے اچھی تمہیں لگنا چاہیے۔ ادھر ماہنور کی ماں بھی اسے یہی لیسن دیتی ہے کہ تمہیں عقیقے پہ لازمی جانا ہے اور تیاری بھی ایسی کرو کہ سب سے حسین تم لگو، اور آگے آگے ایسے پھرنا کہ جیسے ایمان کے بیٹے کی نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کی ہی برتھ ڈے ہے۔ ماہنور کو تو اپنی ماں کی چالیں سمجھ نہیں آتی، ایک طرف اسے یہ شو کرواتی ہے کہ تم گھر میں اپنی اپنائیت بنا کے رکھو، دوسری طرف خود ایسی کوئی باتیں کر دیتی ہے کہ ماہنور اس کے بعد شاہویر کو کلیئر ہی کرتی رہتی ہے۔ ابھی بھی ماں نے جس طرح فنکشن میں سب کے سامنے فبیہا کی والدہ کو اس کی بیماری کا احساس دلایا ہے، ماہنور بیچاری کو بعد میں پتہ نہیں کتنی دیر تک شاہویر کو صفائیاں دینی پڑیں گی۔ ماہنور تو اپنی طرف سے فنکشن خراب کرنے کے لیے سر درد کا بہانہ کر کے بیٹھ گئی تھی، لیکن شاہویر اب اس کے اس طرح کے بہانوں میں ہرگز نہیں آتا اور اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ شام کو فنکشن ہے اور مجھے یہ تمہاری طبیعت کی خرابی نہیں چاہیے، شام سے پہلے پہلے اپنی طبیعت ٹھیک کر کے بیٹھو۔ اس فنکشن میں سب سے زیادہ خوشی تو شاید صرف راہم اور مسکان کو ہوئی ہوگی۔ راہم تو بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ مسکان سے رشتے کی بات پکی ہونے کے بعد پہلی دفعہ اسے ملاقات ہونے والی ہے، اور مسکان بھی اب پہلے کی طرح اسے نخرے نہیں دکھاتی بلکہ اپنی محبت کا بھی اظہار کھلم کھلا کر دیتی ہے۔ رفیق صاحب، جو کہ اپنی بیٹی مسکان کی شادی کے لیے تھوڑے پریشان تو ہوتے ہیں کہ آخر کیسے خرچہ پورا کر پائیں گے،
لیکن ایمان انہیں ثابت کر دیتی ہے کہ وہ ان کی بیٹی نہیں بلکہ ان کا بیٹا ہے اور باپ کا بازو بن کے ان کا سہارا بنے گی۔ ان کی پریشانی بالکل دور کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ میں آپ کی پوری مدد کروں گی اور شادی میں جو بھی اخراجات ہوں گے میرے پاس بہت سی سیونگز ہیں، وہ بغیر کسی بھی ٹینشن کے پورے ہو جائیں گے۔ بہرحال رفیق صاحب کا تو دل نہیں مانتا کہ یوں بیٹی کی کمائی سے اپنی دوسری بیٹی کے گھر بسائیں، لیکن ایمان اتنی اپنائیت سے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ ادھار سمجھ کے لے لیجئے گا اور جب بھی ایزی ہوا تبھی واپس کر دیجئے گا، میں نے تو ویسے بھی یہ سیونگز کے طور پہ ہی رکھے تھے۔ تبھی رفیق صاحب کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ مسکان کی شادی کی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب یقیناً فبیہہ کی والدہ کو جب اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو ان کی حالت مزید بگڑ جائے گی، جنہیں ٹھیک ہونے کی تھوڑی سی امید تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کی فکر میں وہ اپنی زندگی میں ہی یہ فیصلہ لے لیں کہ اسے کسی مضبوط ماں باپ کا سہارا مل جانا چاہیے، اور اپنی اس پریشانی کا ذکر جب وہ عنبر بیگم کے ساتھ کریں تو وہ انہیں مشورہ دیں کہ مہک اور اس کا بیٹا آریان بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے بچے کا خیال رکھ سکتے ہیں، کیونکہ مہک خود سے کبھی ماں نہیں بنے گی، لیکن اس کے دل میں بچے کی خواہش بہت شدت سے ہے، اور وہ لوگ تو پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں سن کے ہو سکتا ہے کہ فبیہہ کی ماں کو دل سے تسلی محسوس ہو۔ ویسے بھی آریان کے پیسے جو بندہ لوٹ کے گیا تھا وہ پولیس کسٹڈی میں ہے، اور یہ امید بھی دلائی ہے کہ جن کے بھی پیسے لوٹے گئے ہیں سب پیسے واپس آ جائیں گے۔ آریان کے دوست فیصل کو تو امید ہوتی ہے کہ اس کے باپ کی حلال کی کمائی جو کہ اسے وراثت میں ملی تھی اسے یوں کوئی دھوکے سے لے جا نہیں سکتا۔ اب آریان اور مہک کے پیسے بھی واپس آ جائیں گے اور ان کو بچہ بھی مل جائے گا، تو ان کی زندگی تو بہت ہی بہترین ہو جائے گی، جسے دیکھ کے دلی خوشی ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلی خوشی تو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ایمان اور شاہویر بالآخر ایک ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح وہ شاپنگ کے لیے بھی اکٹھے جاتے ہیں، ماہنور کا تو دل ہی جل جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ماہنور کی بھی شادی کی خواہش بری نہیں تھی، وہ اپنی ماں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا نہیں چاہتی تھی بلکہ شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ یہ خواہش تو اچھی ہے، لیکن کسی اور کا گھر برباد کر کے اپنا گھر بسانا یہ بالکل اچھی خواہش نہیں۔ اگر شاہویر کی جگہ وہ کسی اور لڑکے کا انتخاب کر لیتی تو کہیں زیادہ بہتر ہوتا، لیکن یوں جس طرح ایمان سے اس کا شوہر چھین کے اب اس کا جی چاہتا ہے کہ شاہویر واپس اپنی بیوی کے پاس جائے ہی نہ، تو یہ خواہش یقیناً غلط ہے، اور اس کی سزا تو پھر مل کے ہی رہے گی۔ ماہنور کو تو جو سزا ملے گی سو ملے گی، لیکن سزا کا حقدار تو شاہویر بھی پورا کا پورا ہے۔ آخر وہ کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں تھا کہ ماہنور نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی اور وہ ایمان کو ایک دم سے بھول گیا۔ محبت تو اپنی جگہ، ہمدردی میں بھی انسان کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو پھر اس کو قدرت کی طرف سے سزا مل کے ہی رہتی ہے۔ سزا تو شاہویر کی بھی بہت اچھی ہونے والی ہے، لیکن شاید سزا بھگتنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اور پھر جب ایمان اس کی زندگی میں آئے تو اسے پوری طرح قدر ہو، بالکل اتنی ہی قدر جتنی کہ ایمان ڈیزرو کرتی ہے۔